السلام علیکم۔ یہ آپ سے میری 211ویں یعنی 211th ایپیسوڈ میں ملاقات ہے۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ کورونا سے احتیاط کیجیے۔ آج کل تو یہی پیغام ہے۔ میرا چینل سبسکرائب کیجیے اور دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ابھی میں آپ کو سن 2001 میں واپس یورپ کے کنٹری ہالینڈ کے شہر روٹرڈیم میں لیے جاؤں گا، جہاں سے اب میری واپسی کا سفر شروع ہونا ہے، کیونکہ میرا جو ریزیڈنشیا ویزا تھا 1 سال کا وہ ختم ہو رہا تھا، جسے میں نے لازم رینیو کرانا تھا۔ یہ بڑے بھائی جان اور بھائی ذوالفقار اور خالد کے مشورے سے تھا۔ میں شکر گزار ہوں کہ میرے آنے جانے کے ٹکٹس پرتگال کے، خاص کر پاکستان کے نہیں، وہی لیتے تھے۔ اس طرح جو آخری سفر تھا، بھائی خالد بیلجیم سے پرتگال کا ٹکٹ لے کے آئے تھا، تو وہ ایک رسکی کام، بہرحال مجھے وہاں جانا تھا۔ میں نے کہا اس دفعہ ڈنکی نہیں لگاتے، تو میں بھائی خالد صاحب کے پاس بیلجیم پہنچ گیا جب وہ ویکنڈ پہ آئے۔ میں جس طریقے سے رخصت ہوا، مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ مجھے واپس نہیں آنا ہے، کیونکہ اگر کسی کو فار ایور رخصت کیا جائے تو اس کی گرم جوشی اور طرح کی ہوتی ہے، لیکن میں بالکل نارمل طریقے سے رخصت ہوا۔ اور بیلجیم سے میں پرتگال پہنچ گیا۔ شاید مجھے بھی پتا تھا کہ میں پھر واپس آؤں گا، اور تینوں بھائیوں کو بھی یہ علم تھا کہ شاید میں نے واپس آنا ہے، اس لیے مجھے رخصت کرنے کا وہ خاص طریقہ اپنایا نہ گیا۔ یہ بات کی بات ہے کہ جب میں پاکستان آیا تو پھر مجھے مشورہ دیا گیا کہ میں نے واپس نہیں جانا ہے، حالانکہ میں بتا چکا ہوں کہ وہاں تقریباً 1 مہینہ سٹے اور ویزے کے رینیول پہ تقریباً $2000 کے قریب میرے خرچ ہو گئے۔ اگر واقعی مجھے کلیئر کٹ پتہ ہوتا تو میں یہ فضول خرچی نہ کرتا، میں اسی ویزے پہ ٹکٹ لے کے تو آرام سے سنگل ٹکٹ پہ پاکستان آ جاتا۔ خیر، بیلجیم سے میں لزابون پہنچا۔ اس دفعہ میں ایئرپورٹ کے اندر کیئرفل تھا، کیونکہ جب میں پاکستان سے گیا تو میں خواہ ان کے ایگزٹ پوائنٹ کو واچ کر رہا تھا، اور وہاں جو CCTV کیمرے لگے ہوتے ہیں وہ پیسنجر کو واچ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس دفعہ میں نارمل ریلیکس تھا، اٹاچی تھا میرا، آیا، میں نے پکڑا اور میں باہر نکل گیا۔ میرا ٹھکانہ
ہوٹل تو نہیں تھا. میں نے سوچا کہ گاندھی ریسٹورانٹ جہاں سے کھانا وغیرہ کھاتے تھے میرے بھائی خالد کے بھی دوست بن گئے تھے، وہ امرتسر کے سکھ حضرات تھے. آج بھی میرا لیے ان کا ریسٹورانٹ ہوگا وہاں پہ. تو ایئرپورٹ سے ٹیکسی پکڑی، میں سیدھا لیزابون کے سینٹر میں پہنچ گیا. وہاں سے میں راستوں سے واقف تھا. میں گاندھی ریسٹورانٹ پہ پہنچ گیا. میں نے جا کے ان کو بتایا کہ میں نے ویزا رینیو کرانا ہے اور مجھے چند روز رکنا ہے. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ کا بندوبست کر دیں گے. اس طرح ایک رات میں انہی کے پاس رکا. اگلے دن وہ لیزابون میں جو ایک گارڈن ہے بہت مشہور سا جس میں فوارہ لگا ہے، بتا چکا ہوں کہ سارے پاکستانی وہاں پہ آفٹرنون جمع ہوتے ہیں. میں بھی وہاں پہ چلا گیا. اب تھوڑا سا میں بھی حالات سے مانوس ہو گیا تھا. میں نے سوچا کہ ذرا فیڈ بیک لیتا ہوں کہ جو اگلا ویزا رینیو کرانا ہے وہ کیسے ہوگا اور بہتر طریقے سے کیسے ہوگا. اس طرح گھومتے گھومتے میری ملاقات چند ایک پاکستانیوں سے ہوئی. پھر جس پاکستانی کے ساتھ میں بائی روڈ بیلجیم تک آیا تھا، میرے پاس اس کا نمبر تھا. میں نے اس سے بھی رابطہ کیا. اس نے کہا بھائی آپ کہاں ہیں، میں آپ کو لینے آ جاتا ہوں، آپ ہمارے فلیٹ میں آ جائیں، یہاں پہ رکیں، ویزے کی پرابلم نہیں ہے، انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. میں ریلیکس ہو گیا. وہ آیا اور مجھے اپنے ساتھ گھر لے گیا. وہاں اور بھی 8-10 پاکستانی تھے سنگل. اس نے مجھے کہا کھانا آپ کو تیار ملے گا، کسی قسم کا فکر نہ کرنا، کچن ہے، بات ہے، سب سہولتیں ہیں یہاں پہ. میں نے کہا ٹھیک ہے، جو میرا بنے گا میں آپ کو پے کروں گا، رائش کا بھی اور فوڈ کا بھی. وہاں پہ ارشد نامی گوجرانوالا کا ایجڈ آدمی تھا، اس سے بھی میری ملاقات ہوئی. وہ گرو ٹائپ آدمی تھا، وہ ان سب کا، ڈنکی والوں کا، ویزے والوں کا گرو تھا. اس نے مجھے کہا کہ میرا ملنے والا لڑکا ہے گوجرانوالے کا، ارشد ڈسکے سے تعلق رکھتا تھا. اس نے کہا اس کا نام تجمل ہے، وہ اس کام کا ماہر ہے، میں آپ کو اس کے گھر لے کے جاؤں گا، انشاءاللہ وہ آپ کا کام کروا دے گا. اس طرح وہ ایک دن مجھے تجمل صاحب کے گھر لے گئے. میٹرو کے ذریعے ہم نے سفر کیا. کیا کمال کی میٹرو ہے، زیر زمین، عقل دنگ رہ جاتی ہے. اس کے لڑکے کے گھر پہنچے، اس نے بڑا وارم ویلکم کیا. اس نے کہا آپ بالکل ریلیکس ہو جائیں، آپ میرے پاس آ گئے ہیں، آپ نے بالکل فکر نہیں کرنا. کوئی ٹیکس وغیرہ، میں نے کہا میں نے کچھ جمع نہیں کرایا، میں تو ویزے کے بعد بیلجیم چلا گیا تھا، وہاں سے ہالینڈ پہنچ گیا. اس نے کہا فکر والی کوئی بات نہیں، میں سارا پروسیس کروں گا، اتنے میرے چارجز ہوں گے. اس نے بڑے معقول پیسوں کی ڈیمانڈ کی. اس نے کہا پیسے مجھے آپ نے ابھی نہیں دینے، جب آپ کا کام ہو جائے گا پھر آپ نے دینے ہیں. آفیسز میں آپ نے جانا ہے تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ ایک نمبر کام ہو رہا ہے. تو لیکن اس کے لیے مجھے کچھ 1-2 ڈاکومنٹ چاہیے. اس نے مجھے اپنی طرف سے کچھ ڈاکومنٹ 1-2 دے دیے. اسٹیمپیں اس کے پاس تھیں، ٹھکا ٹھک لگائیں اس نے. پرتگال ایک یورپ کا گاؤں تھا. میں 2000 کی بات کر رہا ہوں، 2001 کی.
पाकिस्तानी लाइसेंस दो तो शैनिगन का लाइसेंस आपके घर बन के आ जाता था ड्राइविंग का। कोई उधर उतनी रोक टोक, इतनी इंक्वायरीज नहीं थी, बड़ा ही सिंपल। तो मुझे उसने कहा कि आप कोइम्ब्रा जाएं, क्योंकि आप वहाँ पोकारीसा में काम करते रहे हैं, तो बेहतर है कि आप वहाँ से ये टैक्स का पेपर एक ले आए। कार्रवाई मैंने कंप्लीट कर दी है। ऑनलाइन कंप्यूटर नहीं है, आपको कोई नहीं पूछने लगा, बस आपने कॉन्फिडेंस से बात करनी है। खैर मैंने अगले दिन रेल की टिकट ली, प्लेटफार्म पहुंच गया। मुझे नहीं पता ट्रेन कब निकल गई। मैंने एक दो से पूछा, इंग्लिश वहाँ कोई नहीं जानता, बहुत कम इंग्लिश जानते हैं। मुझे बताया गया कि ट्रेन तो चली गई है। खैर मैं काउंटर पे पहुंचा, मैंने उससे कहा, जेंटलमैन सॉरी आई हैव मिस्ड द ट्रेन। उसने कहा कोई बात नहीं, उसने मुझे पूरे पैसे रिफ़ंड कर दिए। अब मैंने अगले दिन फिर प्रोग्राम बनाया, रेलवे स्टेशन पहुंचा। अब मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन ली, उसी प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ, ट्रेन आई, मैं उसमें सवार हो गया। वो इंटरनेशनल ट्रेन थी जो यूरोपियन कंट्रीज़ को जाती थी। मुझे आज भी याद है, उसमें ग़ुलाम अली की गज़ल लगी हुई थी, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। मेरा पहला चांस था कि मैं यूरोपियन कंट्री की इंटरनेशनल ट्रेन में था और ग़ुलाम अली की गज़ल लगी हुई थी। खैर वो बरक रफ्तार ट्रेन थी। कोइम्ब्रा आया, मैं वहाँ पे उतर गया। वहाँ से मैंने बाहर निकल के टैक्सी ली और जो उसने दफ्तर का नाम बताया था, मैं उस दफ्तर में पहुँच गया। वहाँ यंग सा पुर्तगाली लड़का बैठा था। मैंने उसे कहा कि आपको इंग्लिश आती है? उसने कहा मुझे थोड़ी थोड़ी आती है। तो मैंने कहा, दिल में सोचा कि अब इसको थोड़ा मक्खन लगाना पड़ेगा। मैंने कहा मैं पुर्तगाली लोगों से बहुत मुतासर हूँ, क्योंकि मेरे फोर फादर बताते हैं और मैंने हिस्ट्री भी पढ़ी है कि सब कॉन्टिनेंट इंडिया पाकिस्तान में गोवा पे आप लोगों की हुकूमत थी। ईस्ट तैमूर में भी आप थे, कांगो में भी आप थे, ब्राज़ील में आप थे। वो मेरे नॉलेज से बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा मैं आप जीनियस लोगों की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। तो मैंने कहा जो आपकी एक्स कॉलोनीज़ हैं उसी खित्ते से मेरा तल्लक है और मुझे ये डॉक्यूमेंट चाहिए। उसने कहा अभी खाने का वक्फा है, आप आधा घंटा इंतज़ार करें। मैंने कहा कोई बात नहीं। आधे घंटे बाद उसने मुझे बुलाया। उसने ज़्यादा छांट पटक नहीं की, हालांकि मोहरें और सिग्नेचर सारे फेक थे। उसके पास के काउंटर चेकिंग का निज़ाम नहीं था। ज़रूरी होता है कि अगर आपने 1 साल स्टे किया है तो कम से कम आपने 6 माह जॉब की हो और ये शो हो रहा हो कि आपने 6 माह का टैक्स दिया है। तो उसने मुझे पूछा कि कहाँ काम करते। मैंने कहा ये पोकारीसा का रेस्टोरेंट है, ये उसका नाम है। उसने कोई छांट पटक नहीं की। एक उसने पेपर सा निकाला, प्री प्रिंटेड, उसमें कोई कॉलम फिल किए, साइन किए, मोहर लगाई। मेरी जान में जान आई। मैंने शुक्र खुदा का किया। सीधा मैं स्टेशन की तरफ निकला। वहाँ जाके मैंने काउंटर से चेक किया कि लिस्बन को ट्रेन कब जाएगी।
وہاں جو اسٹاف بیٹھا تھا اس نے مجھے بتا دیا، میں نے ٹکٹ لی اور میں لزابون ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم پہ آ کے کھڑا ہو گیا۔ بیگیج وغیرہ میرے پاس کوئی خاص نہیں تھا، چھوٹا سا ہینڈ بیگ تھا۔ ٹرین عین وقت پہ آئی، الیکٹرک ٹرین تھی، عین وقت پہ۔ جو بوگی نمبر لکھا تھا اس پہ نگاہ دوڑائی، اندر داخل ہوا۔ جو سیٹ تھی نمبر لکھا تھا اس پہ میں بیٹھ گیا۔ میرا خیال ہے میں ہی تھا ایک ایکسپیکٹیٹ، باقی وہاں تقریباً لوگ لوکل تھے۔ ان کا انداز اپنا ہی ہے، بیگ سے جوس نکالا، سلائس نکالے، آدھے کھائے، جوس کی چسکی لگائی، باقی لپیٹ کے پھر بیگ میں۔ اس کے بعد کتاب نکالی اور پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ ہر ایک کے سفر کے دوران ان کا یہی طریقہ ہے۔ اتنی دیر میں ٹکٹ کلیکٹر آ گیا، وہ سب کی ٹکٹیں چیک کر رہا تھا۔ میں نے پہلے ہی نکال کے ہاتھ میں رکھ لی، جیسے ہی قریب آیا میں نے اس کو دے دی۔ اس نے کوئی سوال جواب نہیں کیا۔ خیر اس طرح ٹرین بھاگتی دوڑتی لزابون کی طرف رواں دواں تھی۔ آخر کار میں لزابون پہنچ گیا۔ اب میں ریلیکس تھا۔ وہاں سے میں سیدھا گاندھی ریسٹورانٹ پہ پہنچا۔ وہاں ہیلو ہائی کیا۔ بتا چکا ہوں کہ جب میں پاکستان سے گیا تو ان کے لیے مٹھائی بھی لے کے گیا تھا اور پنجابی ڈراموں کی کیسٹس بھی لے کے گیا تھا۔ وہ میری بڑی ریسپیکٹ کرتے تھے۔ نیکی کو شاید یاد رکھنے والے لوگ تھے۔ آج 2020 ہے، شاید وہ بدل گئے ہوں، لیکن پتہ نہیں، کیا سرائی کی جا سکتی ہے۔ خیر وہاں سے کھانا وانا کھا کے میں سیدھا جو پاکستانیوں کا فلیٹ تھا وہ سینٹر لزابون سے تقریباً 15-20 منٹ پیدل راستہ تھا۔ وہاں تقریباً سارا ہلی ہے، شہر ڈلواندار ہے، پہاڑی علاقہ ہے، تو میں وہاں پیدل چلتے پہنچ گیا۔ وہاں سے میں نے تجمل بھائی کو فون کیا کہ جو آپ نے ٹاسک دیا تھا وہ میں کمپلیٹ کرا آیا ہوں۔ اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔